أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات محترم، ماہ صفر المظفر کی مناسبت سے گزشتہ 2 جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام کے متعلق چند باتیں عرض کی. خصوصاً گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا کہ اولیاء اللہ کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہیزگاری سے کرائی. کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، خدا ترس ہوتے ہیں، دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جو نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. حالانکہ کرامات کا ظہور حق ہے اور اولیاء کرام سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی پہچان یہ نہیں کرائی کہ جن سے کرامات کا ظہور ہو، بلکہ یہ پہچان کرائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، متقی پرہیزگار
اور خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ آج سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 3 روزہ سالانہ اس کی تقریبات لاہور میں شروع ہو رہی ہیں، جو آج کل اور پرسوں 3 دن تک جاری رہیں گی، یعنی 18، 19 اور 20 سفر۔ 20 سفر آپ کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے ہر سال 3 روزہ آپ کا عرس پاک لاہور میں ہوتا ہے اور آپ کے مزار پاک پہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں اہل محبت آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اور آپ کے لیے عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الفاتحہ کی آخری 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ تو حضور کے اس ارشاد گرامی کی پیش نظر سورہ فاتحہ واجبات نماز میں سے ہے، یعنی فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ وتر، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نوافل، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو یعنی ایک واجب رہ جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مطلقاً قرات فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی اور سورت پڑھتا ہے، تو فرض پورا ہو جائے گا لیکن واجب رہے گا۔ اب فرق یہ ہے کہ فرض اگر رہ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں، اور اگر واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، اور اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑا جائے تو پھر نماز نہیں ہوتی، پھر اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر واجب اور ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پھر مقتدی امام کے پیچھے مطلقاً قرات نہیں کرے گا، یعنی نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہ کوئی اور سورت پڑھے گا، بلکہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی سنے گا۔ اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو پھر فرضوں کی پہلی دوسری رکعت میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی اور سورت یا کسی سورت کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں، یعنی یہ ضروری ہے۔ یہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق ہے، یہ کوئی ان کا مطلب ہے کہ ذاتی فیصلہ یا اپنی پسند نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے یہی اخذ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات ہی اسے کافی ہے۔ تو جب امام قرات کر رہا ہے تو مقتدی
کے لیے وہ کافی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب اگر امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی اپنا پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سنیں تو نہیں، وہ اپنا پڑھ رہے ہوں گے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت اور اس حدیث پاک کی روح سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یہ تحقیق ہے کہ امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی نہ کوئی اور سورت پڑھی جائے گی، بلکہ مقتدی صرف ثنا پڑھ کے پھر خاموش کھڑا رہے گا۔ امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھنے کے بعد پھر بلند آواز سے یا آہستہ جیسے بھی قرات جیسی نماز ہوگی اس کے مطابق قرات کرے گا، لیکن مقتدی خاموش رہے گا۔ بہرحال یہ مسئلہ چونکہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اس میں اختلاف رہا ہے، کچھ صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، امام کے پیچھے بھی مقتدی کو قرات کرنی چاہیے، اور کچھ صحابہ کرام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب چونکہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تو اس بنا پہ پھر آگے ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف ہوا، لیکن بہرحال ہم چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو اس کے مطابق یہی ہے کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرات نہیں کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی۔ سورہ فاتحہ شریف نماز میں پڑھی جاتی ہے اور ہر نمازی آدمی کو یاد ہوتی ہے، ہر رکعت کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دعا کا طریقہ ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ کس طرح میری بارگاہ میں دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ میں یوں دعا مانگو۔ پہلے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان و رحیم بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، ہے تو آج کے دنوں کا مالک بھی وہی ہے، لیکن آج اس کی ملکیت اور اس کی حکومت کو بہت سے لوگ نہیں مانتے۔ بروز قیامت کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا، سب اس کی حکومت اور ملکیت کو تسلیم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب ذوالجلال ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پہلی 3 آیتیں حمد باری تعالیٰ پہ مشتمل کہ ان میں صرف اور صرف حمد خداوندی ہے۔ تو چوتھی آیت جو درمیان والی بنتی ہے یہ ایک اعتبار سے حمد خداوندی ہے اور ایک اعتبار سے دعا ہے، اور آخری 3 آیتیں پھر وہ دعا پر مشتمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں مجھ سے یوں دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ۔ یا رب العالمین ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا رستہ نہیں جو جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بہک گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کا رستہ نہیں، بلکہ تیرے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نماز میں کھڑا ہے اور نماز میں کھڑا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے،
اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب ذوالجلال مجھے سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پہ چلا۔ سیدھے رستے پہ تو ہے، اسی لیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معنی یہ ہوگا کہ جس طرح تو نے اپنے کرم سے مجھے سیدھا رستہ دکھایا ہے، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مزید کرم فرما اسی سیدھے رستے پہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسی پہ قائم اور دائم رکھ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا میرے بندو میری بارگاہ میں یوں دعا مانگو کہ یا رب العالمین ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پہ چلا۔ اب اگر اتنا ہی ہوتا تو ہر آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ میرا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے، جس رستے پہ میں چل رہا ہوں یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے کہنے سے اس کا رستہ سیدھا رستہ نہیں ہو جاتا، اس کا طریقہ درست طریقہ نہیں ہو جاتا، بلکہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ یا رب ذوالجلال جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے، اور اسی سیدھے رستے پہ ہمیں چلا، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہوا۔ اب اگر اتنا بھی ہوتا تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا بھائی ہم ہی انعام یافتہ لوگ ہیں، ہماری جماعت ہی انعام یافتہ ہے اور ہمارا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر۔ تو یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو لوگ ہیں اللہ کے ولی جو ہیں، اولیاء، شہداء، صدیقین اور انبیاء، یہ لوگ انعام یافتہ ہیں اور ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے جس کی ہم ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو انہی انعام یافتہ لوگوں میں ایک وہ ہستی ہے جس کا آج میں مختصر تذکرہ کروں گا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج آپ کے 976ویں عرس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی آپ کے وصال کو چاند کے اعتبار سے، قمری اعتبار سے 976 برس گزر چکے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو مورخین نے لکھا ہے کہ سن 400 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ولادت آپ کی ہوئی افغانستان کے شہر غزنی میں، اور وصال آپ کا لاہور میں ہوا، اور لاہور میں ہی آپ کا مزار مبارک ہے۔ نسب کے اعتبار سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک کی اولاد میں سے، حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے، چند واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی تک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پہلے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علوم دینیہ قرآن و حدیث کے علوم حاصل کیے،
اس کے بعد پھر تصوف اور سلوک کی منزلیں طے کی. پہلے علوم دنیا حاصل کیے، پھر تصوف اور سلوک کی منزلیں طے کی پیر کامل کی بارگاہ میں رہ کر. جب تصوف اور سلوک کی منزلیں طے کر لیں تو اب پیر کامل کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو. اور تبلیغ کے لیے لاہور کا حکم ہوا کہ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے مخلوق خدا کو تعلیم کرو. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب پیر کامل کا حکم ہوا کہ لاہور چلے جائیں تو آپ نے اپنے پیر کامل سے عرض کیا کہ وہاں پر تو میرے پیر بھائی حضرت حسین زنجانی جو میاں میر کے نام سے مشہور ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، لیکن پیر کامل نے حکم دیا کہ نہیں، آپ وہیں جائیں اور وہاں جا کے تبلیغ کریں. پیر کا حکم تھا، مرشد کے حکم کے مطابق آپ چل پڑے. جب لاہور پہنچے تو دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، لوگ کثیر تعداد میں جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ لاہور کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت حسین زنجانی، حضرت میاں میر، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا جنازہ ہے. تب بات سمجھ آئی کہ پیر کامل کی نظر دیکھ رہی تھی کہ وہ سیٹ خالی ہونے والی ہے. اب اس جگہ حضرت داتا گنج بخش حضرت علی حجویری انہوں نے جا کے وہ سیٹ سنبھالنی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور تشریف لانے سے پہلے آپ نے سیاحت بھی کی، مختلف ممالک میں آپ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور دیگر بلاد میں تشریف لے گئے. آپ نے خود لکھا ہے، کشف المحجوب آپ کی جو بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں ملک شام میں مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر ہر قسم کی تکالیف اور مصائب کو برداشت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص خادم ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتے تھے کہ جو بعض اوقات کبار صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا حیدر کرار کو بھی نہیں ملتا تھا جو حضرت بلال حبشی کو ملتا تھا. کیوں؟ انہوں نے سب سے زیادہ دین کی خاطر تکالیف برداشت کی. اللہ رسول کا ان پہ کرم بھی اتنا ہی تھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار پہ فرماتے ہیں میں گیا، وہاں پہ گیا، فاتحہ پڑھی، حاضر ہوا، بیٹھا ہوا تھا. فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کے مزار پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. فرماتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں حرم شریف میں ہوں، بیت اللہ شریف میں ہوں. دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سب لوگ جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، حضور کی قدم بوسی کی. حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے سفید ریش، سفید داڑھی والے آدمی کو گود میں اٹھایا ہوا ہے جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے وہ بوڑھا آدمی، لیکن اس طرح حضور نے اٹھایا ہوا ہے جیسے بچے کو اٹھایا جاتا ہے. تو حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر مجھے بڑا تعجب بھی ہوا، رشک بھی ہوا کہ کتنا خوش قسمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا کرم ہے اس پہ کہ حضور حرم شریف میں آ رہے ہیں، باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں، اور اس خوش نصیب کو حضور کا اتنا قرب حاصل ہے کہ حضور نے اس کو یوں اٹھایا ہوا ہے جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں. تو میرے دل میں یہ خیال آنا تھا. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حلی جویری، یہ تیرا امام،
اور تیرے ملک کے لوگوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حضور کا اتنا کرم ہے، حضور کی اتنی عنایت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھی، بڑی عجیب خواب، اور بہت ڈر گئے، حیران پریشان ہو گئے کہ کیسی خواب ہے۔ فرماتے ہیں خواب یہ دیکھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو اکھیڑ رہا ہوں، اور قبر میں سے حضور کے استخوان مبارک، حضور کی ہڈیاں مبارک اٹھا رہا ہوں۔ جاگے تو بہت ہی پریشان کہ یہ کیسا خواب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور کی قبر مبارک اکھاڑوں، بہت ہی پریشان۔ اس زمانے کے تابعین کے زمانے کے مشہور معبر، سب سے زیادہ تعبیر کے ماہر حضرت امام ابن سیرین کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے عرض کیا کہ میں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جب آپ خواب بیان کریں گے تو پھر ہی کوئی تعبیر بتائی جائے گی۔ ڈرتے ڈرتے خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مبارک خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضور کی احادیث کی خدمت کریں گے۔ حضور کے دین کے خادم ہیں آپ، حضور کی احادیث کے خادم ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جن پہ حضور کا اتنا کرم ہے، اور یہ بات حضرت داتا گنج بخش نے کشف المعجوب کے اندر لکھی ہے۔ لاہور میں تشریف لائے، لاہور کے اندر یعنی پہلے مسلمان کچھ تھوڑے بہت موجود تھے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت حسین زنجانی، اسی طرح حضرت پیر مکی بھی پہلے ہوئے ہیں، وہ بھی پہلے، اور بھی کچھ بزرگ تھے مسلمان موجود تھے، کچھ مسجدیں بھی موجود تھیں، لیکن تھوڑی تعداد میں، زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی۔ تو وہاں پہ ایک ہندو جوگی تھا، اور وہ جوگی بڑے کمال والا تھا۔ جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ نفس جو ہے انسان کا، جب اس پہ مشقت ڈالی جاتی ہے تو یہ صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے ایسی باتوں کا ظہور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو خلاف عادت ہوں، لیکن اس کو استدراج کہا جائے گا۔ ولی تب بنے گا جب اس کے ساتھ ایمان کا کنیکشن جڑے گا، ایمان کا کنیکشن جڑے گا، پھر جب ریاضت مجاہدہ کرے گا تو ولی ہوگا۔ اب اس کے ہاتھ سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہوگی اس کو کرامت کہا جائے گا۔ تو اس کا استدراج یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کہتا تھا بھئی سارے گجر میرے پاس دودھ لے کے آؤ، سب کو حکم تھا بھئی میرے پاس دودھ لے کے آؤ، اور جو نہیں لے کے آتا تھا اب اس کی بھینسوں سے دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا۔ اس کا یہ کمال تھا کہ جو دودھ کا نذرانہ اس کو پیش نہیں کرتا تھا، بھینسیں دودھ کی بجائے خون آنا شروع ہو جاتا، اور لوگ مجبور تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، چند درویش آپ کے ساتھ تھے، راوی کے کنارے پہ آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ اس وقت یہ راوی بھی یہیں پہ بادشاہی مسجد کے قریب بیٹھا تھا جہاں پہ اب مینار پاکستان ہے، یہاں پہ آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ دیکھا لوگ دودھ لے کے جا رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے جی؟ وہ ہندو جوگی ہے، اس کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم بھی درویش ہیں، اللہ والے، ہمیں دے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی دے تو جائیں، آپ بھی فقیر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے کہ اگر اس جوگی کو دودھ نہ پہنچا تو پھر وہ اتنی کرنی والا، اتنے کمال والا ہے کہ ہماری بھینسیں پھر دودھ کی بجائے خون دیں گی، خون آئے گا ان سے۔ آپ نے فرمایا بھائی دودھ ہمیں دے جاؤ، اللہ مہربانی کرے گا، دودھ ہی آئے گا، خون نہیں آئے گا۔ ڈرتے ڈرتے ایک نے دے دیا۔ اب گھر گئے، بھینسوں کا دودھ دونا شروع کیا تو گویا کہ دودھ کی نہر ہی جاری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب
بات ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر میں، آج کا دور ہوتا تو واٹس ایپ کے ذریعے سب کو پیغام پہنچایا جاتا یا فیس بک پہ آ جاتا، ٹی وی پہ آ جاتا، لیکن اس زمانے میں یہی تھا کہ دیوار پہ چڑھ کے ساتھ والے گھر کو بتایا، انہوں نے ساتھ سے اگلے گھر کو بتایا، ادھر سے ادھر بتایا، چلتے چلتے پورے شہر میں بات پہنچ گئی۔ ایک فقیر بابا آیا ہے، وہ اس ہندو جوگی سے بھی زیادہ کرنے والا ہے، اس کو جنہوں نے دودھ دیا ان کے پاس تو دودھ کی گویا نہریں جاری ہو گئیں۔ اب سب لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے پاس آ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا، بھائی کیا ہوا؟ اپنے چیلوں کو بھیجا، انہوں نے کہا جی سب لوگوں کی لائن تو وہ دودھ والوں کی تو ادھر فقیر بابا کے پاس، وہ جس طرح مسلمانوں کو مسلح کہتے ہیں، اس مسلح فقیر کے پاس لگی ہوئی ہے، تو ابھی سے کچھ کرنا ہے تو کر لو، ورنہ پھر وہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع میں ہی کنٹرول کر لو، بعد میں پھر کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو وہ آگے حضرت داتا گنج بخش کے پاس آ کے کہنے لگا جی یہاں پہ بیٹھنا ہے تو میرا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا بھی ہم درویش فقیر آدمی ہیں، ہم ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، پھر یہاں سے یا اٹھ جائیں یا پھر پہلے میرا مقابلہ کریں۔ آپ نے فرمایا بھی اچھا، ہمیں بھی اپنے مرشد نے بھیجا ہے، ہم نے بھی یہیں رہنا ہے، تو اگر یہی تمہاری ضد ہے تو ٹھیک ہے، دکھاؤ پھر اپنا کمال۔ اس نے کیا کیا، اپنا کوئی جنتر منتر پڑھا تو ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، ادھر سے اڑتا ادھر جاتا ہے، ادھر سے اڑتا ادھر جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود تھے، لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، بھائی کیا کمال ہے، پرندے تو ہوا میں اڑتے ہی ہیں، انسان ہے اور ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اثر ہو رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کے جوتے پڑے ہوئے تھے، لکڑی کی کڑائیں جو آپ وضو کر کے پہنتے تھے، آپ نے ان کو اشارہ کیا تو جوتے اڑنے لگے، جوتے اڑے اور جا کے اس کے سر پہ بجنا شروع ہو گیا۔ سر پہ جو جوتے لگے تو اب عقل تھوڑی ٹھکانے آئی، اب پہلے اوپر اڑ رہا تھا، اب نیچے آتا 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 حضرت داتا گنج بخش قدموں میں آ کے گر گیا، آ کے کہنے لگا کہ فقیر بابا مجھے بچا لو، یہ تمہارے جوتے تو میرا بھیجا پھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا اب اگر بچ رہا ہے تو اب پھر پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بچنے کا یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں۔ چنانچہ اس نے بھی کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو نفس کو مشقت ڈال کے صاف تو اس نے پہلے ہی کیا تھا، اب جب کنیکشن جڑ گیا ایمان کا تو نور ہی نور ہو گیا، اللہ کا ولی بنا دیا۔ اور یہ یعنی بہت سیاسی طور پر بہت ہی یعنی وہاں پہ با اثر شخصیت تھی اس کی لاہور کے اندر اس وقت۔ اس کے مسلمان ہونے سے پھر اس کے چاہنے والے کثیر تعداد میں وہ بھی مسلمان ہوئے، اور حضرت داتا گنج بخش کے وصال کے بعد پھر وہی آپ کا جانشین بھی ہوا۔ آپ کے مزار کے احاطے میں ہی ان کی قبر ہے، وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کامل کے حکم سے تشریف لائے، وہاں پہ ڈیرا لگایا، اور آج دیکھیے 24 گھنٹے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وقت لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ غالباً 85 یا 86 کی بات ہے، ہم ایک دفعہ وہاں حاضر ہوئے، وہاں فیصل آباد میں جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا، اور اجتماع کے بعد پھر ہر جو پہلی چاند کی
جمعرات ہوتی تھی وہاں سے بس کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ حاضری دی جاتی تھی. ہم بھی گئے. جب وہاں پہنچے مزار پہ تو یہ جو نئی مسجد اب بنی ہے دیکھا کہ لوگ ادھر مسجد کی طرف بھاگ کے جا رہے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ ہم بھی گئے دیکھیں بھئی ادھر کیا. تو دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے جو صدر سے ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق وہ وہاں پہ موجود ہیں, اور اس وقت یہ میاں نواز شریف یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, یہ بھی ساتھ موجود ہیں, اور کچھ سیکورٹی کے لوگ موجود ہیں. تو سب لوگ جب موجود ہو گئے آ گئے تو وہ پھر ایک اسپیکر سے لایا. ضیاء الحق صاحب کہنے لگے بھئی آپ لوگ آئے ہیں تو ادھر جا کے حاضری دیں. میں بھی انہیں کے بارگاہ میں آیا ہوں, میرے پاس کیا لینے آئے ہیں, ادھر جائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا معمول ہے, یعنی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ آیا ہوں, میں جب بھی لاہور میں آتا ہوں رات کے آخری حصے میں حضرت داتا گنج بخش کی مزار پہ حاضری دیتا ہوں. آج مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی خاص موقع ہے اور اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں, کیونکہ وہ پہلی جمعرات تھی اور پہلی جمعرات کو لوگوں کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ میرا معمول ہے کہ جب بھی میں آتا ہوں رات کے آخری حصے میں یہاں حاضری دیتا ہوں. تو سبھی حاضر ہوتے ہیں اور سب کو ملتا ہے. اور بات کو ختم کروں, آج ہمارے پاس الحمدللہ حضرت خواجہ خواجگان عطاء الرسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے صاحبزادہ سید محفوظ الرحمان صاحب براکی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ بعد میں وہ دعا فرمائیں گے. تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عطاء الرسول فی الہند ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ ہندوستان گئے, اجمیر میں ڈیرا لگایا اور وہاں پہ تبلیغ دین کی اکیلے تشریف لے گئے, چند مرید ساتھ ہیں. اور جب آپ کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ بلکہ ایک قول کے مطابق 95 لاکھ ہندو مسلمان ہو چکے. تو حضرت خواجہ اجمیری بھی حضرت داتا گنج بخش کی مزار پہ حاضر ہوتے ہیں اور قدموں کی طرف بیٹھ کے 40 دن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی, چلا کیا. آج بھی وہاں جائیں, قدموں کی طرف ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا, اوپر لکھا ہوا ہے چلا گاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, یعنی ان کی وہ چلا گاہ وہاں پہ ہے اور ایک چھوٹا سا حجرہ سا بنا ہوا ہے. تو 40 دن وہاں پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کی عبادت کی, ریاضت کی, اور پھر 40 دن جو انوار و تجلیات انہوں نے دیکھے, جو کچھ ان کو نظر آیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کو نظر آئیں, اس کو انہوں نے یوں بیان کیا. وہ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. یہ جو مشہور شعر ہے نا, شعر ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے, بسوں میں بھی اور ہر جگہ دکانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے, جو انہوں نے اس وقت کہا جب حضرت داتا گنج بخش کے مزارات پہ انوار و تجلیات کی بارش دیکھی. تو کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم, یہ خزانے بخشنے والے ہیں, جہان کو فیضان پہنچانے والے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کامل رہنما. جو بھی یہاں آتا ہے اس کو یہاں سے فیضان ملتا ہے. اگر ناقص ملتا ہے تو کامل پیر بنا دیتے ہیں, اور اگر کامل آتا ہے تو اس کو رہنما بنا دیتے ہیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کامل رہنما. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے.